ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل بند کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں سرنگوں کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے، نقشہ جاری۔ ادھر ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ ایران نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر غالباف نے کہا ہے کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کر دی گئی۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی، ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی در اندازی ہوئی، ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ ایرانی میڈیا نے اہم ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو ایران عارضی جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ غالباف کا ٹویٹ دیکھا ہے، 15 نکاتی پلان ہے، اگر صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ سیز فائر ہمیشہ سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے، کوئی سیز فائر تھوڑی بہت خامی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لبنان کے معاملے پر غلط فہمی ہوئی ہے، ایرانی حکومت نے سمجھا کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہوگا۔ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا۔ اسرائیل ہمیں ایران پر مذاکرات میں کامیابی کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 10 نکاتی تجویز پر ہماری ایران اور پاکستان سے بات چیت ہوئی۔ امریکی میڈیا پہلی 10 نکاتی تجویز پھیلا رہا ہے جسے امریکہ اسے ردی کے ڈبے میں پھینک چکا ہے۔ ایران سے کچھ لوگ پروپیگنڈے کے لیے غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ ہرمز میں ٹریفک بڑھی ہے، تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو اور بات چیت ہو اور ہرمز کھلے۔ نہیں معلوم کہ ایرانیوں نے کہا کہ جے ڈی وینس کو مذاکرات میں شامل کریں۔ ایرانی ہمیں جتنا کچھ دیں گے اتنا ہم کچھ انہیں دیں گے۔ انہوں نے سودے بازی کی تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ایران کو اگلا قدم کرنا ہے ورنہ ٹرمپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ جنگ میں واپس جائے، ایران یورینیم افزودہ نہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ دنیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی کی گئی باتوں میں قائم رہتا ہے یا نہیں۔ گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے اعلان والا بیان شیئر کر دیا۔ لکھا، ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ امریکہ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور فیلڈ مارشل کو جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا گیا۔ Announced that the president is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان آئیں گے، ترجمان وائٹ ہاؤس کا اعلان۔ جے ڈی وینس کے ساتھ سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی صبح اسلام آباد میں ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ لبنان ایران کے ساتھ جنگ بندی کا حصہ نہیں، لیکن صدر ٹرمپ، نتن اور دیگر فریقین سے لبنان معاملے پر بات چیت کرتے رہیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق آبنائے ہرمز میں ٹریفک بڑی ہے۔ صدر ٹرمپ کا ڈیلنگ کا انداز ٹف ہے۔ ایران بموں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ ہم وہی ڈیل کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی۔ بند کمروں کے پیچھے حساس بات چیت ہوگی۔ ایران پر تازہ حملوں کی اطلاعات پر ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا انہیں اس کی اطلاع نہیں ہے، یہ ایک نازک جنگ بندی ہے، اس کے مؤثر ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ ایران کے پاس پیغامات آگے پہنچانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر چکے۔ ایرانی عوام کی آزادی کا سوال ابھی قبل از وقت ہے۔ Lebanon is
not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری. بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں 10 منٹ میں 100 سے زائد مقامات پر بم برسا دیے. 254 لبنانی شہری شہید، 1165 زخمی. عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. اہم قاسمیہ پل پر بھی بمباری کی گئی. لبنانی صدر کا لبنان کو جنگ بندی معاہدے میں شامل کرنے کا مطالبہ. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ دریائے لطانی کے علاقے کو غیر عسکری رکھنے کے لیے آپریشن جاری ہے. دریائے لطانی کے جنوبی علاقے لبنان سے منقطع ہیں. ایران کے شہر اصفہان میں دھماکے. ایران کے خوزستان صوبے میں ایئر ڈیفنس نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا. ملبہ گرنے سے بچہ جاں بحق. گزشتہ 24 گھنٹے میں کویت پر ایران سے 4 میزائل اور 42 ڈرون حملے ہوئے. کویتی وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں پیٹرولیم تنصیبات، بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا. قطر نے کہا کہ بدھ کو 7 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرونز حملے کیے گئے جنہیں ناکام بنایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ لبنان کو حزب اللہ کی وجہ سے معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا. یہ معاملہ الگ ہے. ایک اور بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ لوگوں کی طرف سے بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کا امریکہ ایران مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگ دھوکے باز، جعل ساز اور اس سے بھی بدتر ہیں. تحقیقات کے بعد انہیں بے نقاب کیا جائے گا. امریکہ کے لیے قابل قبول نکات کا صرف ایک ہی مجموعہ ہے. ہم ان نکات پر بند کمرے میں مذاکرات کریں گے. یہ وہ نکات ہیں جن پر ہم نے جنگ بندی معاہدے کے لیے اتفاق کیا. یہ نکات نہایت معقول ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تنازع والے علاقے میں چند مقامات پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاع ملی ہے جو امن عمل کی روح کو مجروح کرنے کے مترادف ہے. تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ اور جنگ بندی کا احترام کریں تاکہ تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کردار ادا کر سکے. وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف اور دیگر امریکی اور ایرانی عہدیداران کو ٹیگ کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب کو ٹیلی فون. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا. لبنان میں سنگین خلاف ورزیوں کا ذکر کیا گیا. استحکام اور دیر پا امن کے لیے سیز فائر کی مکمل پابندی پر زور دیا. کویتی وزیر خارجہ نے ابتدائی سیز فائر کا خیر مقدم کیا. پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈین اور ہسپانوی وزراء خارجہ سے بھی گفتگو. کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا تالیوں سے استقبال. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے. جنگ بندی پہلا قدم ہے. ہماری منزل پائیدار امن ہے. اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی. فروئی مسائل کھڑے کرنے کی اندرونی اور بیرونی سازش کی گئی جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ایران امریکہ جنگ بندی کے معاملے پر عسکری قیادت نے سیاسی قیادت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر محنت کی. پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی. جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے. امریکی اور ایرانی قیادت سے رابطے رہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزارت خارجہ کی ٹیم دن رات کام کرتی رہی. وزیر اعظم نے کہا منگل کو سعودی ولی عہد سے بات کی. حملوں پر اظہار یکجہتی کیا. ہم جنگ بندی کے لیے پوری رات لگے رہے. وزیر اعظم نے ایران اور امریکی قیادت کے ساتھ ساتھ جنگ بندی کی کوشش کرنے پر سعودی عرب، خلیجی ممالک، آذربائیجان، ترکیے اور چین کا شکریہ ادا کیا. جنگ بندی کے لیے معاونت پر صدر زرداری، بلاول بھٹو، چاروں وزرائے اعلیٰ اور اتحادی رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا. ایران امریکہ جنگ بندی پر ملک بھر کے عوام خوش. کامیاب سفارتکاری پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین. کسی نے پاکستان کو امن کا نوبیل انعام دینے کی تجویز دی تو کسی نے کہا دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ گئی، پاکستان سرخرو ہو گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حالیہ صورتحال میں متحدہ عرب امارات کی پاکستان سے ناراضی نہیں ہے. یو اے ای کے ساتھ ہمارا تعلق کئی نسلوں پر مبنی ہے اور اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. میچورٹی آنے پر ہم نے رقم واپس کر دی جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور یہ رقم واپس بھی آ سکتی ہے. پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر ایرانی حملے کے بعد سعودی عرب نے بہت ناراضی کا اظہار کیا اور ہم نے اس واقعے کی مذمت بھی کی. ہمیں ایک تنی ہوئی رسی پر
चल रहे हैं, लेकिन ईरान समेत हर मुल्क का एतमाद पाकिस्तान को हासिल रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि किसी भी मरहले पर पाकिस्तान का ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से ख़राब नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नाराज़ तो भारत है कि क्या हो गया। पाकिस्तानी क़यादत ने अपना जो मकाम बनाया है उसका मुस्बत नतीजा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि इस सारे अमल में चीन और रूस जैसे ममालिक की मर्ज़ी भी शामिल है। अगर किसी की बदनीयती हो सकती है तो इसराइल की हो सकती है। वो चाहेगा कि इस मामले को तबाह कर दे जिस पर वो शादियाने बचा सके। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि ये सफारतकारी और मुकालमे की फ़तह है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ में हमेशा मुस्बत सफारतकारी को अव्वलियत और तरजीह दी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि मुज़ाकराती अमल की कामयाबी राजदारी की मुतकाज़ी है। बग़ैर किसी दबाव के मुज़ाकराती अमल के फ़ैसला कुन होने का इम्कान गालिब होगा। फ़ैसलों का इख्तियार मुतल्लक़ा फ़रीक़ैन के पास है। और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के चहलम के मौके पर ईरानी आर्टिस्ट ने हज़ारों मोमबत्तियाँ रोशन करके शहीद रहनुमा की तस्वीर बना दी।